السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب بخیر ہوں گے۔ اب تک تقریباً ٹی وی چینل پر 72 ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیا گیا ہے۔ ویڈیوز میں ان تمام باتوں کو بیان کیا گیا ہے جن کی اصل انگریزی زبان سیکھنے سے پہلے ضرورت پڑتی ہے۔ اگر آپ انگریزی کورس کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں انگریزی بولنا آ جائے، سمجھنا آ جائے، پڑھنا آ جائے، تو آپ کے اوپر ضروری یہ ہے کہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، کیونکہ ویڈیوز میں انتہائی بنیاد سے لے کر اپر لیول کی طرف لے جایا گیا ہے۔ ایگزامپل یہ ہے کہ انگلش کے اے سے لے کر زیڈ تک جتنے حروف ہیں ان کے عوض اردو زبان میں کون سا حرف آتا ہے، یہاں تک کہ یہ رہنمائی کی گئی۔ جیسے اے ہے تو اس کے عوض اردو زبان میں الف آتا ہے، بی ہے اس کے عوض اردو زبان میں با آتا ہے۔ اس طرح سے آپ کی رہنمائی کی گئی ہے۔ اور انگریزی زبان میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حروف کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ میں نے اس کو بھی تفصیل کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ اور انگریزی زبان میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک حرف ہے لیکن اس کے تلفظ کئی ہیں۔ جیسے کیٹ ہے تو یہاں پر سی کا تلفظ ہے، اور سینٹر ہے تو وہاں پر بھی سی ہے لیکن اس کا تلفظ سین سے ہے۔ تو ان تمام باتوں کو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسری چیز، ہمارے پاس انگریزی زبان میں ذخیرہ بھی ہونا چاہیے، تو اس کے اوپر تقریباً میں نے 31 ویڈیوز کو اپلوڈ کیا ہے۔ آپ تمام احباب ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد آج چونکہ انگلش اسپیکنگ کورس یعنی کلاس 1 سے اب کہاں تک یہ سلسلہ چلے گا اس کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا گیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے ان تمام ویڈیوز کو دیکھیں۔ انگلش اسپیکنگ کورس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جہاں انگریزی زبان بولنے کی ضرورت پڑے ہم وہاں پر انگریزی زبان بول سکیں، جہاں پر سمجھنے کی ضرورت پڑے ہم وہاں اس کو سمجھ سکیں، جہاں پر لکھنے کی ضرورت پڑے، جہاں پر پڑھنے کی ضرورت پڑے، کچھ نہ کچھ ہم وہاں پر کر سکیں۔ انگلش اسپیکنگ کا مطلب یہ ہے۔ انگلش اسپیکنگ کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کے حوالے 4 بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 4 باتیں اگر آپ کے سامنے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اس فیلڈ میں بلکہ دنیا کے کسی فیلڈ میں سکسیس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ اگر 4 باتیں آپ کے اندر ہیں تو پھر انگلش اسپیکنگ کورس تو درکنار، دنیا کا انتہائی مشکل سے مشکل کورس آپ اس کو بآسانی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے میک اسٹرانگ ڈیسیژن۔ آپ نے جو ارادہ اور جو فیصلہ لیا ہے اس کے اندر ہمیشہ مضبوط رہیں، اس کے اندر ویکنیس نہ آئے۔ آپ کا جو خیال ہے، خواب ہے، حقیقت میں چینج ہو تو اس کے پیچھے جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا فیصلہ اور آپ کے ارادے مضبوط ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ارادے مضبوط نہیں ہے، حوصلوں میں ویکنیس ہے، تو پھر آپ کا خواب اور آپ کا خیال تک ہی محدود رہے گا، حقیقت میں وہ تبدیل نہیں ہو پائے گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ میک اسٹرانگ ڈیسیژن، آپ اپنے ارادے کو مضبوط رکھیں۔ نمبر 2، بی پیشنٹ۔ آپ جو ہے صبر کے ساتھ جمے رہیے، مسلسل کنٹینیوس کے اوپر لگے رہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انگلش زبان ہماری خود کی زبان نہیں، ہماری مادری زبان ہندی ہے، اردو ہے، جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن انگریزی زبان یہ ایسی زبان ہے جسے ہمیں سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ کوئی دوسری چیز آپ حاصل کریں گے تو وہ 1 منٹ میں، 1 گھنٹے میں، 1 دن میں، 2 دن میں نہیں حاصل ہوتی، اس کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا۔ آپ کو 1 دن، 2 ہفتے، 2 مہینے نہیں بلکہ آپ کو سالوں دینا پڑتے ہیں، تب جا کر وہ چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح انگریزی زبان کا بھی مسئلہ ہے، آپ 1 دن میں، 2 دن میں کامیاب اور سکسیس نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ مادری زبان نہیں ہے۔ آپ کو اس کے لیے مہینوں اور سال دینا پڑیں گے۔ تو بی پیشنٹ، آپ جو ہے جمے رہیے، استقامت کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے رہیے۔ جب آپ وقت دیں گے تو پھر انگلش کا کچھ حصہ آپ سیکھ پائیں گے، کچھ حصہ سیکھ پائیں گے۔ تیسری چیز ہے اگنور ہاؤ دا پیپل آر ریئیکٹنگ۔ آپ اس بات کی طرف ہرگز ذہن نہ لے جائیں، لوگ کیا کہیں گے،
لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. اگر آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے بارے میں یہ کہا جا رہا، ہمارے بارے میں وہ کہا جا رہا، تو آپ نے جو میک اسٹرانگ ڈیسیزن، آپ کا فیصلہ جو ہے، ارادہ ہے، وہ کمزور ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے پیشنٹ والا مسئلہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آپ کا جو خواب تھا کہ انگریزی سیکھیں گے، وہ بھی خواب ہی رہ جائے گا، حقیقت میں تبدیل نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیں اور کنٹینیو اپنے آپ کو اس زبان کے سیکھنے میں لگائیں. چوتھی بات، ڈونٹ بی افریڈ آف میکنگ مسٹیکس. آپ جو ہے غلطی کرنے کے تعلق سے پریشان نہ ہوں، ڈرے نہ کہ ہم انگریزی بولیں گے تو کیا بولیں گے، یہ ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو جائے گی، یہ غلطی. آپ دنیا کی کوئی بھی چیز سیکھیں گے، اس کے اندر مسٹیک کریں گے، غلطی کریں گے، اور دنیا کا ضابطہ بھی یہی ہے کہ جو آدمی غلطی کرتا ہے، مسٹیک کرتا ہے اور لگا رہتا ہے، تو پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ وہ آدمی اس میں ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس چیز کو حاصل کر لیتا ہے. یہ 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. پہلی بات ہے کہ میک اسٹرانگ ڈیسیزن، اور دوسری بات ہے بی پیشنٹ، تیسری بات اگنور ہاؤ دا پیپل آر ریئیکٹنگ، اور چوتھی بات ہے ڈونٹ بی افریڈ آف میکنگ مسٹیکس. یہ 4 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں اور کورس کو شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے. جس علم کے ذریعے ہم کسی بھی زبان کو صحیح لکھنے اور بولنے اور پڑھنے پر قادر ہوتے ہیں اور غلطی کرنے سے بچتے ہیں، اس کو گرامر کہا جاتا ہے. گرامر کی حیثیت کیا ہے؟ گرامر اپنی حیثیت ریڑھ کے ہڈی کے رکھتا ہے. جس طرح ایک انسان بغیر ریڑھ کے ہڈی کے کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، اسی طرح کوئی بھی کسی بھی زبان پر بغیر گرامر کے ماہر اور فائق اور ایکسپرٹ نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے انگریزی کے تعلق سے گرامر مکمل نہ صحیح لیکن بنیادی گرامر ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے تاکہ ہماری انگلش اسپیکنگ اچھی ہو سکے. نمبر 1، انگریزی زبان میں اے سے لے کر زیڈ تک کل 26 حروف ہیں. اے سے لے کر زیڈ تک کل 26 حروف ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں. نمبر 2، اے سے لے کر زیڈ تک اس کا پرننسیشن کیا ہوتا ہے؟ پرننسیشن کا مطلب تلفظ، ادائیگی. بہت سے لوگ ہمارے دوست ہیں، انگریزی نہ جاننے کی بنیاد پر بہت سے حروف ایسے ہیں جن کا تلفظ صحیح نہیں ہے. اس لیے میں آپ حضرات کی خدمت میں اے سے لے کر زیڈ تک کے حروف کے پرننسیشن کو حوالے کرتا ہوں. آپ اسے غور سے سنیں اور بار بار سنیں، پریکٹس کریں. اے، اے، بی، بی، سی، سی، ڈی، ڈی، ای، ای، ایف، ایف. اس میں غلطی کرتے ہیں لوگ، ایف کی جگہ پر یف پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے. ایف، جی، ایچ، ایچ. اس میں بھی غلطی کرتے ہیں لوگ، یش کہتے ہیں، یش نہیں، ایچ. آئے، آئے، جے، جے، کے، کے، ایل، ایل، ایم، ایم، این، این، ایل، ایم، این. بہت سے لوگ ایل کی جگہ یل، ایم کی جگہ یم، این کی جگہ ین. یہ پرننسیشن غلط ہے. ایل، ایم، این. او، او، پی، پی، کیو، کیو. آر، آر، ایس، ایس. لوگ یس کہتے ہیں، غلط، ایس، ایس. ٹی، یو، یو، وی، ڈبلیو. لوگ کہتے ہیں ڈبلو، یہ غلط، ڈبلیو، ڈبلیو. ایکس، ایکس. وائی، وائی. زیڈ، زیڈ. یہ آپ کے سامنے
اے سے لے کر زیڈ تک پرننسیشن پیش کر دیا گیا ہے. آپ اس کو بار بار سنیں تاکہ ہماری بنیاد مضبوط رہے. نمبر 3، انگریزی میں اے سے لے کر زیڈ تک پورے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. اے سے لے کر زیڈ تک پورے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. ایک حرف الفابیٹ نہیں ہوتا ہے. اے الفابیٹ نہیں ہے، اور اسی طرح بی بھی الفابیٹ نہیں ہے، سی بھی الفابیٹ نہیں ہے، بلکہ اے سے لے کر زیڈ تک جتنے حروف ہیں ان تمام حروف کے مجموعے کو الفابیٹ کہا جاتا ہے. نمبر 4، جب اے الفابیٹ نہیں ہے، بی الفابیٹ نہیں، تو پھر ان کو کہا کیا جائے؟ ان کو کہا جاتا ہے لیٹر. ان میں سے ہر حرف کو لیٹر کہا جاتا ہے. جیسے اے ایک لیٹر ہے، بی ایک لیٹر ہے، اسی طرح سی ایک لیٹر ہے. تو ان میں سے جتنے حرف ہیں ہر ایک کے لیے اور ہر ایک کو لیٹر کہا جاتا ہے. نمبر 5، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں. حرف کو انگریزی میں لیٹر کہا جاتا ہے، لفظ کو انگریزی میں ورڈ کہا جاتا ہے، اور جملے کو انگریزی میں سینٹنس کہا جاتا ہے. ایک حرف یعنی ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے مل کر ایک لفظ یعنی ورڈ بنتا ہے. مثال آپ کے سامنے ہے: نو، گاڈ، یس. نو میں این یہ ایک لیٹر ہے، او ایک لیٹر ہے، دونوں کو مکس کر دیا، اب لفظ کا وجود ہو گیا. اسی طرح گاڈ، جی ایک لیٹر ہے، او ایک لیٹر ہے، ڈی ایک لیٹر ہے، تینوں کو مکس کر دیا، ہو گیا گاڈ، یہ ایک لفظ بن گیا. اسی طرح یس، وائی ایک لیٹر ہے، ای ایک لیٹر ہے، یس ایک لیٹر ہے، تینوں کو مکس کر دیا، ہو گیا ایس، ہو گیا یس. تو جب ایک لیٹر دوسرے لیٹر سے ملتا ہے تب جا کر لفظ کا وجود ہوتا ہے. اسی لیے لفظ کے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر کم سے کم 2 حرف ملے ہوں. نمبر 6، ایک لفظ دوسرے لفظ سے مل کر سینٹنس بنتا ہے. لفظ کو انگریزی زبان میں ورڈ کہا جاتا ہے، یعنی ایک ورڈ دوسرے ورڈ سے جب ملتا ہے تو سینٹنس کا وجود ہوتا ہے. مثالیں آپ کے سامنے ہیں: اللہ از گریٹ، اللہ بہت بڑا ہے. تو اللہ ایک ورڈ ہے، از ایک ورڈ ہے، گریٹ ایک ورڈ ہے. تو یہ تینوں ورڈ کو جب مکس کر دیا تو پھر ایسی صورت میں سینٹنس کا وجود ہوا. اسی طرح اللہ از ون، اللہ ایک ہے، تو اللہ ایک ورڈ ہے، از ایک ورڈ ہے، اور ون ایک ورڈ ہے. تینوں کو جب مکس کر دیا تو اب ہو گیا سینٹنس. سینٹنس کا وجود اس وقت ہوتا ہے جب ایک لفظ دوسرے لفظ سے مل جائے، چنانچہ آپ کے سامنے مثال میں ظاہر ہے. اور بھی مثال اس کے ساتھ ہیں: آئی ایم اے ٹیچر، میں ایک استاد ہوں. آئی ایک ورڈ ہے، ایم ایک ورڈ ہے، اے ایک ورڈ ہے، ٹیچر ایک ورڈ ہے. جب ان چاروں کو مکس کر دیا تو ایک جملہ ہو گیا. یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی کہ آئی ایک ہی حرف ہے اور آپ اس کو ورڈ بتا رہے ہیں، حالانکہ لیٹر لفظ کے لیے ضروری ہے کہ 2 لیٹر سے مل کر بنے. یہاں پر ایسا نہیں. یہاں پر آئی میں کے معنی میں ہے، جو کہ لفظ کا فائدہ دیتا ہے، ورڈ کا فائدہ دیتا ہے. اور جب اے کا استعمال جملے کے درمیان ہوتا ہے تو یہ بھی ورڈ کا فائدہ دیتا ہے. لہذا یہ لفظ ہی ہیں، ورڈ ہی ہیں، لیٹر نہیں ہیں. اسی طرح یو آر زید، آپ زید ہو، تو اس میں بھی 3 ورڈ ہیں، جب ان کو مکس کیا گیا تو جملہ ہو گیا. اسی طرح ہی از عبداللہ، اس میں بھی اسی طرح ہے. نمبر 7، اسی طرح ایک جملہ دوسرے جملے سے جب ملتا ہے تو پھر پیراگراف کا وجود ہوتا ہے. جملے کو انگریزی زبان میں سینٹنس کہا جاتا ہے، یعنی ایک سینٹنس دوسرے سینٹنس سے ملتا ہے تو پھر پیراگراف کا وجود ہوتا ہے. آپ کے سامنے مثال ہے: عبداللہ از گڈ اسٹوڈنٹ، عبداللہ اچھا طالب علم ہے.
عبداللہ اچھا طالب علم ہے. ہی اوبیز ٹیچر، وہ استادوں کی فرما برداری کرتا ہے. دیر فور ٹیچر لائکس ہم، اسی وجہ سے استاد لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. تو اب عبداللہ از گڈ اسٹوڈنٹ یہ ایک جملہ ہے، ہی اوبیز ٹیچر یہ ایک جملہ ہے، اور دیر فور ٹیچر لائکس ہم یہ ایک جملہ ہے. یہ جب جملے آپس میں ملے ہیں تب جا کر پیراگراف کا وجود ہوا ہے. لیکن اگر جملہ کافی طویل ہو اور بات پوری ہو رہی ہو تو پھر وہ بھی پیراگراف ہی کا فائدہ دیتا ہے. اور ایک پیراگراف دوسرے پیراگراف سے مل کر ایک مضمون اور ایک ایسے تیار ہوتا ہے. لہٰذا آج کا جو سبق تھا آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے. آپ تمام احباب اس کو نوٹ بک میں لکھ لیں اور یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ انتہائی آسان انداز میں آپ کی انگلش اسپیکنگ کو اچھا بنایا جائے گا. One day will come in your life, you will be able to speak English, understand English. Everything you will do related English language. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.